السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل قرآن اینڈ اسلامک ایجوکیشن اکیڈمی ود قاری جواد افضل۔ تو سب سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیجئے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 14 کا سبق نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کوشش کریں گے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور قاعدے کو جلدی سے کمپلیٹ کریں، وائنڈ اپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، میم نون زیر من، و من، تو واو کے اوپر دھیان کرنا ہے کہ ہونٹ گول کرنے ہیں۔ و من، شین را زبر شر، را نون زیر رن، شر رن۔ اب دیکھیں را کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو اس لیے اس کو کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ بے شک شد تو ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، لیکن را کے خود کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اور نون کے اوپر کیا ہے، شد ہے، تو نون کے اوپر شد ہو تو ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ وَمِن شَرٍ، نون فا زبر نف، فا کھڑی زبر فا، نفا، سا کھڑی زبر سا، نفاسا، تا زیر تی، نفاساتی۔ اچھا یہ فا ہے، فا جو ہوتا ہے اوپر والے دانت ہیں نا، نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، نفا۔ اور جو سا ہے، سا میں کیا اوپر اور نیچے والے دانت کے درمیان زبان آ جاتی ہے تو یہ سا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفاساتی، فا لام زیر فل، عین پیش عو، فل عو، قاف زبر قا، فل عقا، قاف موٹا، ٹھیک ہے، دال زیر دی، فل عقدی۔ اچھا، ومن شر النفاثات فی العقد، وقفا، ومن شر النفاثات فی العقد۔ تو وقفاً دال کے اوپر کیا آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اس کو کلکلا کریں گے، ٹھیک ہے، عقد۔ اچھا ایک بات جو ہے وہ میں نے بتانی تھی آپ کو، دیکھیں یہ نون ساکن ہے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے، حروف اخفاء میں سے شین ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے نا تا ثا جیم دال زال زا سین شین، ٹھیک ہے۔ تو شین اگر نون ساکن کے بعد شین آ جائیں، حروف اخفاء میں سے آ جائے تو وہاں پہ اخفاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون کی آواز کو ہلکی سی ناک میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے، ایک الف کے برابر۔ اچھا نون کے بعد یہ اخفاء کی آواز ہوتی ہے، اس میں زبان جو ہوتی ہے اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جب نون کے اوپر غنہ ہوتا ہے تو تب وہ نون کے جو مخرج ہے، جیسے کہ اوپر والے دانتوں کی جو جڑ ہے وہاں پہ نون جب ہم پڑھتے ہیں غنہ کرتے ہیں تو آواز جب نکالتے ہیں غنے کی تو وہاں پہ یہ جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر لگتی ہے تالو کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، شرن، اور یہاں پہ نہیں لگے گی، زبان نیچے ہی رہے گی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہ را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را زبر را، ضاد زیر ضی، راضی، یا لام زبر یل، راضی یل، لام کھڑی زبر لا، راضی اللہ۔ اب یہ لام کیوں موٹا کیا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، یہ لام ہے، ٹھیک ہے، اللہ والا لام ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، تو اللہ والے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک، تو یہاں پہ زبر ہے، اس میں ہم نے اس اللہ کو پر پڑھا، رضی اللہ، ہا پیش ہو، رضی اللہ، عین نون زبر عن۔ اب یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں، ہا آ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو اس نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے غنہ نہیں کیا، اس نون ساکن کے بعد بھی ہا آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے آ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اخفاء کیا، ٹھیک ہے۔ عین نون زبر عن، ہا میم پیش ہم، عن ہم۔ ابھی ہم نے میم کے اوپر بھی غنہ نہیں کیا، کیوں، نہ تو میم کے اوپر شد ہے اور نہ ہی میم کے بعد میم ہے اور نہ ہی میم کے بعد با ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اگر ایسے ہوتا تو تب اس کے اوپر غنہ ہوتا، یا شد ہوتی اس کے بعد میم ہوتا یا اس کے بعد با ہوتا تو تب یہاں ہم نے غنہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو نہیں ہے تو اس لیے یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ عنہم، واو زبر وا، را زبر را، وارا، ضاد واو پہ ضو، وارضو، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہو، یہ پورا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم
ورضوا عنه وقفا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب عنہ پڑھیں گے تو اس کو وقفاً کیا پڑھیں گے؟ عنہ. ٹھیک ہے نا، عنہ وقفاً عنہ. میں دیکھتا ہوں شاید پیچھے والی کسی تختی میں ہوگا، آئی تھنک کہ ہے اس 12ویں تختی میں. ہاں جی ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا عنہ وقفاً عنہ. ٹھیک ہے، آپ جو تختی نمبر 12 کھولیں گے تو اس کے پہلے یا دوسرے سبق میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے، عنہ وقفاً عنہ. تو وہاں میں نے طریقہ اس کو کمپلیٹ بتایا گیا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. آج انشاءاللہ یہ والا بھی راس پڑھیں گے، یہ دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھیں گے. سین زبر سا، لام کھڑی زبر لا، سلا، میم دو پیش من، سلامن. ابھی دیکھیں ہم میم کے اوپر دو پیش پڑھی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جیسے ہم آپ کو پتہ ہے کہ تنوین جو ہوتی ہے اور نون ساکن کا حکم تقریباً ایک جیسا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نون ساکن یا میم ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں تو غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہا تھا نون ساکن کے بعد، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد ہا تھا، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ نہ غنہ کیا تھا نہ اخفا کیا تھا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم غنہ اخفا وغیرہ نہیں کریں گے. سلام، ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہی یا، ہا تا زبر حت، تا کھڑی زبر تا، حتی. سلام ہی حتی. میم طا زبر مط، لام زبر لا، مطلا. طا کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، تو طا کو موٹا بھی کریں گے اور اس کو کلکلا بھی کریں گے. ٹھیک ہے، جھٹکا دیں گے. مطلا، عین لام زیر عل، مطلعل. فا جیم زبر فج، تو یہاں پہ بھی دیکھیں جیم کے اوپر سکون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کلکلا کریں گے. فج، را زیر ری، را زیر ری، باریک پڑھیں گے ری. ٹھیک ہے، فج اور فجری، مطلع الفجری. دیکھیں جب ہم یہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر وقفا، سلام ہی حتی مطلع الفجر. جب ہم فجر پڑھیں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ را کے اوپر سکون آ جائے گا وقفہ میں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے باریک پڑھنا، ہمارے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے پہلے دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ جیم ہے، جیم کے اوپر کیا ہے؟ سکون. تو تبھی ہم اس کو موٹا یا باریک نہیں پڑھ سکتے. اچھا، جیم سے پہلے دیکھیں ہم نے دیکھا تو کیا ہے؟ اس کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے نا، تو زبر اگر آئے را سے پہلے، را ساکن سے پہلے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے وقفن میں پھر ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے. ویسے اس کو فجری باریک پڑھنا ہے، اور جب وقف کریں گے تو فجر، فجر، را موٹا کریں گے فجر، اور جیم کو جھٹکا لازمی دینا ہے فجر. ٹھیک ہے، فجر نہیں کرنا، فجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو طا کو بھی جھٹکا دینا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے. تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی، 7-8 منٹ کا میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جلدی سے جلدی سبق مکمل ہو جائے. تھوڑی چھوٹی ویڈیو اور سبق آپ کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، سبق نمبر 9 میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے ویڈیوز وغیرہ کو، اور لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.